اسوا ہے جناب سیدہ کا نمونہ، اور اگر سیدہ کا نمونہ اسوا ہے اور پھر اس کو ہمیں دیکھنا ہے تو پھر دین پہ زہرا کو قربان کر دیا ہے علی نے، بلکہ میں یوں کہوں کہ دین پہ زہرا کو قربان کیا ہے نبی نے۔ اگر علی کو اجازت جنگ دے کے گئے ہوتے نبی تو آج نقشہ یہ نہ ہوتا مجلس کا جو ہم لے کے بیٹھے ہیں، لیکن نبی دنیا کو زہرا کی عزت بھی سمجھا کے گئے۔ تاریخ کے دو جملے مجھ سے سنیے، مسائل قبلہ مولانا احمد علی صاحب کہ جن کو اللہ نے انتخاب کیا ہے آل محمد کے مسائل کے لیے۔ جملہ ہے کہ، اور میں آپ کی زحمت کو تمام کیے دے رہا ہوں حضور، وہ یہ ہے کہ تاریخوں نے ایک جملہ عجیب لکھا کہ حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آخری ایام شدید بیماری کے عالم میں تھے، لیکن اس کے باوجود اتباع رسول یہ ہے حضور کہ حضور گھر میں نماز نہیں پڑھتے تھے، بیمار تھے، بہت بیمار تھے، خود سے چل بھی نہیں سکتے تھے، خود سے کھڑے بھی لوگ سہارا دے کے کھڑا کرتے تھے، اور اس کے باوجود حضور مسجد میں تشریف لاتے تھے اور نماز جماعت کی امامت بھی کرتے تھے۔ بعض روایات میں 3 مہینے، بعض میں 6 مہینے اور بعض میں 9 مہینے ہیں حضور، کہ یہ پورے ان آخری ایام میں 9 مہینے یا 6 مہینے یا 3 مہینے اس بیماری کے عالم میں حضور کا یہ اسوہ رہا کہ نماز پڑھاتے تھے۔ اب ایک بات تو طے ہے شیعہ سنی بھائیوں کہ جب امام جماعت رسول ہوں تو صحابی کون ہے جو گھر میں نماز پڑھے گا؟ کوئی صحابی ایسا ہے کہ جو گھر میں نماز پڑھے گا؟ امامت حضور کروا رہے ہیں بیماری کے عالم میں، خود سے کھڑے بھی نہیں ہو سکتے، لوگ کھڑا کرتے ہیں پھر بھی امامت کروا رہے ہیں، اور صحابی گھر میں نماز پڑھیں گے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب حضور نماز پڑھاتے تھے تو کوئی صحابی ایسا نہیں تھا جو موجود نہ ہو۔ یہ بات طے ہوگی جی؟ اگلا جملہ سنیے اور میں ممبر چھوڑ رہا ہوں، وہ یہ ہے کہ حضور نماز کی امامت کروانے کے بعد میں روایت کہتی ہے کہ قام علی قدمیہ، حضور اپنے قدموں پہ کھڑے ہو جاتے۔ اچھا بات لمبی ہے، اگر میں چھیڑ دوں گا تو وقت زیادہ ہو جائے گا۔ قام علی قدمیہ میں بھی ایک بات ہے جو بہرحال لمبی ہے۔ تو حضور کھڑے ہوتے تھے، المختصر یہ کہ اٹھ کے منہ مجمع کی طرف، ظاہر ہے پہلے منہ ادھر ہوتا تھا، پھر مجمع کی طرف منہ کرتے تھے اور ایک جملہ فرماتے تھے ہر نماز کے بعد۔ یہ جملہ ہوتا تھا من یحبنی فلیتبعنی، کہ جو مجھ سے محبت کرتا ہے وہ میری اتباع کرو۔ یعنی کیا مطلب؟ جو مجھ سے محبت کرتا ہے، جس کا میں نبی ہوں، وہ میرے پیچھے آؤ۔ اب رسول تو کھڑے ہیں، صحابہ بھی کھڑے ہیں، کہتے ہیں جو مجھ سے محبت، کون ہے جو یہ کہ حضور ہم آپ سے محبت نہیں کرتے؟ ہر محبت کرتا ہے، تو کہا جو بھی مجھ سے محبت کرتا ہے فلیتبعنی، میرے پیچھے آئے۔ اب حضور چل رہے ہیں مسجد میں، صحابہ کے آگے آگے حضور ہیں، پیچھے پیچھے سارے صحابہ۔ چلتے 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 حضور مسجد کے اندر ایک دروازہ ہے، اس دروازے کے پاس جا کے کھڑے ہو جاتے ہیں اور صحابہ کو دکھا کر فقرأ الباب قرأا خفیفا، اور اس دروازے کو بڑے آرام سے کھٹکھٹاتے ہیں۔ قرأ الباب قرأا خفیف، لفظ خفیف تو سمجھ میں آ گیا نا آپ کے، قرأا خفیفا، بہت آرام سے اس دروازے کو کھٹکھٹاتے۔ صحابہ کا مجمع دیکھ رہا ہے، حضور بیماری کے عالم میں ہیں، 1-2 دن کی بات نہیں، ہر نماز کے بعد حضور ایسا کرتے ہیں، صحابیوں کو ساتھ لیتے ہیں، مسجد میں کھلنے والا دروازہ سیدہ ہے، اس کو جا کے آرام سے قرأ الباب قرأا خفیفا، آرام سے دروازے کو کھٹکھٹاتے ہیں، اور فقط دروازہ کھٹکھٹاتے نہیں ہیں، پھر زبان سے، نحیف زبان سے کہتے ہیں انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اپنے بابا کی ڈوبی ہوئی آواز کو اندر سے بی بی سن کے تڑپ کے دروازے کے اندر آ جاتی۔ بابا کیا بیٹیوں کے بھی اپنے بابا سے پردے ہوتے ہیں؟ بابا بیمار
دھمکیاں نہیں ہوئیں، فقط دھمکیاں نہیں ہوئیں، بات ختم ہو گئی حضور۔ جناب سیدہ سلام اللہ علیہا کے دروازے پر لکڑیاں جوڑ دی گئیں۔ بی بی خود روایت فرماتی ہیں، بی بی نے کہا کہ میں علی کو باہر نہیں بھیجوں گی، تو باہر سے جو آواز آئی سنو گے؟ فاطمہ کیا سمجھا ہے، میں کوئی عام لکڑیاں لے کے آیا ہوں، جئتو بحطب الجزل، میں جزل کے درخت کی لکڑیاں لے کے آیا ہوں۔ علماء تشریف فرما ہے، ڈکشنریاں جا کے دیکھیے، حضور جزل اس لکڑی کو کہتے ہیں عربستان میں کہ جس کو آگ لگ جائے تو پھر بجھتی نہیں، جب تک وہ لکڑی بالکل ختم نہ ہو جائے آگ بجھتی نہیں۔ اب دروازہ جناب سیدہ جل رہا ہے، بس جناب سیدہ کا دروازہ جل رہا ہے۔ کتنا جل رہا ہے؟ بی بی خود روایت کرتی، بی بی فرماتی ہے کہ باہر ہجوم تھا، اور روایت سنو گے، 2 بندے 10 بندے، قبلہ میں نے جو روایت پڑھی ہے نا 4000 کی روایت، بعض روایت میں 7000 بندہ سیدہ کے دروازے پہ، بوڑھے لوگ نہیں، جنگجو قبیلوں کے گھڑ سوار دروازہ سیدہ پر، عرب کے گماشتے جناب سیدہ کے دروازے پر آ کے ہجوم کیا، دروازہ جل رہا ہے۔ جو بی بی کا جملہ ہے تاریخ سنو، بی بی فرماتی ہے لکڑی کا جلتا ہوا دروازہ، اس کے 2 پارٹ ہیں۔ بی بی فرماتی ہے باہر سے ہجوم تھا، اندر سے میں نے دروازے کو تھاما ہوا تھا، اور پھر جو جملہ ہے تم نے گھر میں بھی جا کے رونا ہے۔ بی بی فرماتی ہیں جلتے ہوئے دروازے کی آگ میرے چہرے کو جھلسا رہی تھی، دروازہ اس طرح جل رہا تھا کہ بی بی نے دروازے کو تھام رکھا۔ بھئی لوگ باہر سے ہجوم کر کے کیا کرنا چاہتے تھے؟ بولو، یہ بات بولنے کی ہے جناب، جہاں جہاں تشریف فرما، لوگ کیا چاہتے ہیں؟ زہرا کے گھر کے اندر آنا چاہتے ہیں، اندر جناب سیدہ کے شکم مقدس میں حضرت محسن بھی ہے، تو اس عالم میں بی بی روک رہی ہے جلتے ہوئے دروازے کو چھوڑا نہیں، کیونکہ یہ بدماش میرے گھر کے اندر نہ آ جائے۔ ایک جملہ سن لینا، ابھی چند مہینے پہلے کی بات ہے، وہاں ایک نوجوان، میں عراق کی بات بتا رہا ہوں، عراق نجف میں ایک نوجوان، اس کا ذہنی توازن بگڑ گیا، اب وہ ذہنی توازن اس کا ہوا خراب، تو وہ دوڑ کے کسی کے گھر میں داخل ہوا، اندر بیویاں ظاہر ہے اپنے گھر کے ماحول میں بیٹھی تھی، جیسے یہ اندر گھسا انہوں نے چیخا، چیختے ہی اس چیخ کو سنا، یہ باہر بھاگ گیا، اندر داخل ہوا، چیخے سن کے باہر بھاگ گیا۔ خدا کی قسم ہم نے اس نوجوان کی جان کتنی مشکل سے بچائی یہ ہم جانتے ہیں، اس کے گھر والے اسلحہ لے کر اسے ڈھونڈتے پھر رہے تھے، کہاں ہے ہم اس کو مار دیں گے، کہاں ہے ہم اس کو مار دیں گے، ہم منتیں کر رہے تھے کہ اس کا ذہنی توازن ٹھیک نہیں ہے، وہ پاگل ہو گیا ہے، اسے پتا کوئی نہیں، وہ